میرا نام شعیب ہے، والدہ کو تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرے استاد ہیں حضرت مولانا نعیم اللہ کوٹ سبزل والے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وہ میرے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں اور بڑا مجاہد قسم کا عالم ہے ماشاءاللہ۔ اس علاقے میں بیٹھ کے توحید کا کام کرنا یہ شخص کا جہاد تھا۔ وہ تو سارا ڈاکوؤں کا علاقہ ہے اور دوسرا سارے مشرک۔ آج الحمدللہ وہاں دین کے ادارے چلیں، بخاری ختم ہو رہی ہے، تو اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ برمنگم سے جن نے سلام کہا اللہ شفا دے۔ بہرحال کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو عذر ہے تو اشارے سے سجدہ کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آگے سے ٹول رکھیں۔ زمزم کے پانی میں کفن کو دھو کے لے جائیں، حکم کوئی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک تبرک ہے۔ عمرے کی نیت سے طواف کیا، بغیر صفا مروہ کی سعی کیے، ہوٹل پہ جا کے احرام اتارا، تو بہرحال اگر آپ نے صفا مروہ یعنی کی سعی نہیں کی، جا کے احرام کھول دیا تو سر بھی منڈوائیں اور دم بھی ادا کریں۔ میں کراچی سے نکلا، میری بہن کو گھر سے ہی آ رہا تھا، مکہ آئی، طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرہ کے بالکل دم ہے۔ ان کو احرام اپنے ملک سے باندھنا چاہیے تھا، چاہے حیض بھی ہو۔ کسی زیارت سے یا کسی مزار سے مٹی اٹھا کے لینا بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، نہ اس میں کوئی شفا ہے۔ یہ پتہ نہیں ان کو تکلیف کیوں، بھی خود تو وہ مر گئے ہیں اور تمہارے لیے ان کی مٹی میں شفا ہے، عجیب بات بھی ہو۔ قبرستان میں جب جنازہ لے جاتے ہیں تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ اپنے ماں باپ کے نام پہ عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ طواف ہمیشہ 7 چکر کا ہوتا ہے، 7 طواف نہیں ہوتے، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پہ مسجدوں کا چندہ مانگتے ہیں، آخر میں مسجدیں تو بنانی ہے نا۔ اگر وہ چندہ صحیح لگائیں تو چندہ کرنا تو منع نہیں ہے، چندہ کھا جانا منع ہے۔ دیکھا یہی کیا ہے کہ اکثر مولوی یہ چندے والے جو ہیں نا، 10 سال سے چندے کر رہے ہیں، اپنی کوٹھیاں بن گئی، مسجد ابھی تک نہیں بنی۔ میت کو گھر سے اٹھاتے وقت 2 سپارے پڑھے جاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ میلاد جوش خروش سے منایا جاتا ہے لیکن بدعت ہے۔ میلاد میں غبارے اور جھنڈیاں لگائی، سب بدعت ہے۔ ایمان سے کہو حضور کو یہ جھنڈیاں پسند تھیں، یہ غبارے پسند ہیں؟ اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے کہ تمہیں غبارے لگانا سکھائیں۔ کچھ تو خوف خدا کیا کرو۔ تم نقل کر رہے ہو انگریزوں کی جو کرسمس مناتے ہیں کہ اس میں وہ لائٹنگ کرتے ہیں اور غبارے لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ منت ماننا بالکل جائز ہے۔ 11ویں بدعت ہے، حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ فرض نماز کے بعد کلمہ زور سے پڑھنا بدعت ہے۔ محرم الحرام میں 10-15 دیگیں تقسیم کرنا بالکل بدعت ہے۔ سارا سال حضرت حسین یاد نہیں آتے، تمہیں محرم میں یاد آتے ہیں۔ ادھر کہتے ہو کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اور تم دیگیں پکا کے کھلا رہے ہو، خود تو شرم کرو۔ تم اس دن روزہ رکھو، تم بھی پیاسے رہو اگر حسین کو مانتے ہو۔ یا علی مدد، علی مشکل کشا، یا غوث پاک، یہ شرک ہے، معمولی گناہ نہیں، شرک ہے۔ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمارا استاد شرک بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے علاوہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو اس کو علم نہیں ہے۔ سارے قرآن حدیث میں دیکھیں کسی جگہ علم غیب ما سوا اللہ کے نہیں استعمال ہوا۔ اگر لفظ آئے ہیں تو اظہار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، خبر اللہ دے دیں کسی غیب کی، وہ الگ بات ہے، لیکن علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔
یہ پھر وہی باتیں ہیں جو پہلے میں جواب دے چکا ہوں. یا اللہ تو کہتے ہیں، یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے برابر کر دیا نا آپ نے. ادھر بھی حرف ندا، ادھر بھی حرف ندا، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. میری والدہ بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے، 7 دن کے بعد جو حلوہ بنا کر دعا درود کر کے محلے میں تقسیم کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہے. 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے کہ 2 بکرے ذبح کرو، تم حلوے پہ ٹرکھا رہے ہو بچے کو. ماشاءاللہ. شیعہ کی محفل میں جانا بھی حرام ہے اور ان کی نظر نیاز میں شریک ہونا بھی حرام ہے. وہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کی مجلس میں جاتے ہو. میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے قرآن ساتھ رکھتے ہیں، بالکل بدعت ہے. میت کو جب 15 دن ہو جاتے ہیں سارے گھر والے اکٹھے ہو کے روتے رلاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. میت کے مرنے کے بعد اس کے لیے کتنے دن دعا کریں؟ ساری زندگی دعا کرتے رہیں. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. عورت اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی نہیں جا سکتی ہے. جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع ہے، کپڑے دھونا سنت ہے، نہ کہ منع ہے. عجیب جاہل ہے، یہ حجامت کرے، کپڑے دھوئے، ناخن کاٹے تاکہ جمعہ کی تیاری کرے. شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا منع ہے تو تم صبح دے دیا کرو. ویسے یہ جھاڑو دینا مسئلہ تم نے خود بنایا ہے، نہ دن میں منع ہے نہ رات میں منع ہے. اگر چھوٹا بچہ یا بچی فوت ہو جائے، اس کی چارپائی پر اس کے گلے میں پیسوں کا ہار ڈالتے ہیں، یعنی آگے جا کے فرشتوں کو دے گا. بدعت ہے، جہالت ہے، اور کیا ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا جو مانگنا ہی بدعت ہے، تو فضائل کیا ہوں گے؟ خود جنازہ دعا ہے، تم نبی کی دعا کو چھوڑ کے مولوی کی دعا پر اعتبار کرتے ہو. قبر کے دفن کرنے کے بعد جو مولوی ہیلا اسقاط کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے. یہ تو مولویوں کے اپنے کھانے کے ذریعے ہیں، کبھی کل خانی، کبھی ہیلا اسقاط، کبھی 7 جمعراتیں، کبھی 40واں. اتنے میں کوئی اور بھی مر جائے گا محلے کا، مولوی کا کام تو چلتا رہے گا نا. میت کے لیے رسم کل بدعت ہے، 40واں بدعت ہے. جمعرات کے دن گوشت منگوا کے دعا کی جاتی ہے، بالکل بدعت ہے. گوشت کھانے کا شوق ہو تو ویسے کھا لیا کرو، تم بدعت کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر میں کوئی مر جائے یا شادی کے موقع پر یا زیارت والے بابا جی کے نام پر موسیقی یا شعر و اشعار کا پروگرام کرنا بالکل ناجائز ہے. قبرستان میں قرآن لے کے جانا منع ہے. قبروں میں قبرستان میں جا کے قبر والوں کو وسیلہ بنانا بالکل ناجائز ہے. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے مکی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.